بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ سیاسی میدان میں بہت سی ہلچل ہیں، بہت سے معاملات ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، معاملات آگے کو چل رہے ہیں، اور ابھی بہت سے ابہام بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا ابہام ہے وہ جو مخصوص نشستوں کا، الیکشن کمیشن کا فل بینچ اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے، دلائل ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور کسی وقت بھی وہ فیصلہ آ جائے گا۔ اب کن موضوعات پہ میں آپ سے بات چیت کروں گا، تو بڑے مزے کی باتیں ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ ایک خط لکھا نہیں گیا اور دوسرا خط سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ حکم آ گیا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالو۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ برا وقت دست بدست لڑائی شروع ہو گئی، یعنی سیاسی میدان میں لڑائیاں جو تھیں وہ تھیں، اب یہ لڑائیاں کہاں چل رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قوم نے اگر باغی کو ووٹ دیا ہے تو حکومت بھی اسے ملنی چاہیے، یہ کس نے کہہ دیا؟ پھر حکم آ گیا کہ بھگوڑوں سے رابطہ منقطع کر دو، بلکہ محتاط ہو جاؤ، اور 10 مارچ ڈیڈ لائن ہے۔ ان تمام باتوں میں بات چیت کروں گا آپ سے، آگاہی دوں گا، تفصیلات بیان کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں، یعنی ڈلیاں کھڑکا دو۔ یہ ایک رابطے کا طریقہ کار ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات، ایک خط IMF کو ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ شور شرابہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل بھی بے تحاشا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو بھائی گل تو سیدھی سیدھی، ٹائیگر چھا گیا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایسا بیانیہ دیتا ہے کہ بڑے بڑے ہل کے رہ جاتے ہیں۔ اور ابھی خط لکھا نہیں گیا، ابھی تک نہیں لکھا گیا، اس وقت تک، لمحے موجود تک لکھا نہیں گیا، لیکن اس کا شور شرابہ سنا۔ اب ایک خط اور آ گیا، سارا دن بحث ہوئی اور بڑا شور مچا الیکشن کمیشن میں۔ علی ظفر بھی، بیرسٹر گوہر بھی وہاں اپنی مقدمہ لڑتے رہے کہ مخصوص نشستیں ملی جائیں۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس نشستیں ہیں سنی اتحاد المعروف PTI، یعنی اس کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رجسٹر جماعت ہے، انہیں یہ نہیں یاد کہ رجسٹر جماعت تو طریقہ انصاف بھی ہے، تو قواعد و ضوابط بھی کوئی ہوں گے۔ تو انہیں کہا سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے؟ انہیں کہا سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو رجسٹرڈ بھی ہو اور الیکشن میں بھی حصہ لے، اور 3 ایوان ہیں الیکشن کے، قومی، صوبائی اور سینٹ، کہیں تو وہ موجود ہو اس کی، پھر وہ سیاسی جماعت ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، پارلیمانی پارٹی نہیں وہ۔ لیکن اپنی اپنی جگہ دلائل دیے گئے، اور الیکشن کمیشن کا جو تھا صدارت کر رہے تھے راجہ سکندر سلطان، یعنی چیف الیکشن کمیشنر، اور 5 رکنی بینچ تھا، یعنی فل بینچ۔ اس میں طرح طرح کے سوال ہوئے تو وہ بوکھلا گئے، جب دیکھا کوئی بات نہیں بن رہی تو چیف الیکشن کمیشنر نے ایک نیا کام کر دیا، انہوں نے ایک خط نکال کے پیش کر دیا، انہوں نے کہا جناب یہ وہ خط ہے جنہیں سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو انفارم کیا تھا اس خط کے ذریعے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیں، اگر یہ MWM سے دور نہ جاتے تو MWM جو ہے اس کے پاس صوبے میں ایک نشست اور قومی بھی ایک نشست، اور وہ پارلیمانی پارٹی ہے، لیکن سنی اتحاد میں جانے کا کس نے مشورہ دیا؟ کون سا دباؤ؟ خان اعظم جو دلیر ہیں، ٹائیگر ہیں، اور نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، بہادر ہیں، انہوں نے کس کا دباؤ برداشت کر لیا ہے جو سنی اتحاد میں چلے گئے؟ تو یہ معاملہ تو ہو گیا ہڑپ۔ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں ولاگ میں کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی، بلکہ یہ جو ایوان میں موجود ہیں پارلیمانی پارٹیاں، جس میں MQM نے بھی دعویٰ کیا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ ان میں تقسیم ہو جائے گی متناسب نمائندگی کے حوالے سے۔ کیوں کہ سنی اتحاد کو یہ کسی انداز میں پارلیمانی پارٹی ثابت نہیں کر سکتے، اس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس کے سربراہ نے خود مینار کے نام پہ، مینار کے نشان پہ الیکشن میں حصہ لیا، آزاد حیثیت سے حصہ لیا، اور عمران خان کی حمایت سے وہ جیتے ہیں۔ تو معاملات یہاں پہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے، یعنی پھر نادان دوست لے بیٹھے
کہ کسی نے بھی کوئی صحیح طریقے سے قانونی لڑائی نہیں لڑنے کی کوشش کی، بلکہ سیاسی لڑائی لڑنے کی کوشش کی، بیانیہ کی لڑائی لڑنے کی کوشش کی، اور یہاں بھی ان کو مات ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حتمی فیصلہ کسی وقت بھی یہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگلی بات کہ حکم آ گیا عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے، اور ڈیٹ بھی فکس ہوگی کہ 3 اپریل کو، یعنی آج سے 1 ماہ 5 دن بعد عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ اتنی سزائیں ان کو دی جا چکی ہیں، مختلف مقدمے، تو یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اچھا، براہ راست 10 بدس، یعنی براہ راست لڑائیاں جو چل رہی تھیں ہو گئی، وقت برا آ گیا تو 10 بدس لڑائی شروع ہو گئی۔ شیر افضل مروت پڑ گئے، عادل راجہ کا باجا بجانے لگ گئے، حیدر مہندی کو پڑ گئے، اور عادل راجہ شیر افضل مروت کو پڑ گئے۔ شہباز جو تھے گل صاحب، وہ اپنا حافظ فرد کو پڑ گئے۔ عظما بخاری جو ہیں، عظمہ بخاری، ان کا ٹاکرا ہو گیا فیصل واڈا سے۔ یعنی 10 بدس لڑائی شروع ہے سیاسی میدان میں۔ ابھی معاملات صحیح نہیں ہو رہے سیدھے، لیکن سب ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں اور بچنے کی بھی کہہ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں بگوڑے ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، ملک دشمن ہیں، ان سے بچو۔ کیونکہ شیر افضل مروت پر انہیں جواب دیا عادل راجہ نے کہ تم تو لندن میں آئے تھے پیسے اکٹھے کرنے عمران خان کے نام پہ، اور مجھ سے ملنے کے لیے مر رہے تھے، میں تو ملا نہیں کیونکہ مجھے کپتان نے منع کر دیا تھا، تو اب تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ 10 بدس لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ٹائٹ فش ہو جائے گی ساری۔ تو اس طرح کام نہیں چلتا، کیوں کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور جھوٹ کا جو پروپگنڈا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، لیکن بہرحال لوگوں کو اپنے راہ سے بھٹکا ضرور سکتا ہے۔ اگلی بات چلیں کہ قوم نے باغیوں کو ووٹ دیا ہے تو پھر اسے حکومت دے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو بڑی سچائی بڑی یاد آئی ہے، ان کو جمہوریت یاد آئی ہے، ان کو ووٹ یاد آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر قوم نے ووٹ دے دیا باغی کو، یعنی عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، تو اس کو حکومت دے دی جائے۔ اب یہ وہی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ جو ماضی میں اتحادی حکومت کے سربراہ تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس وقت چونکہ ان کو سیٹیں نہیں ملی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور ہاتھ بھی کے پی کے میں ہوا، خیبر پختونخوا میں، جہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، تو وہاں تو جناب انہوں نے کہہ دیا جی حکومت دے دیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شوبیہ خان مسلم لیگ نون کی ایک خاتون نے پورے ایوان کو ہلا کے رکھ دیا، جہاں وہ گھڑی لے کے آئیں اور ایوان میں دکھاتے رہی، اور ایوان جو ہے ان پہ آوازیں کستا رہا، اور پھر انہیں جوتے بھی پھینکے گئے ان پہ، اور مارے گئے، بوتلیں ماری گئی، اور بلکہ ان کو لوٹے بھی مارے گئے، اور وہ دیدہ دلیری سے بہادری کے ساتھ وہ جناب ایوان میں گھڑی دکھاتی رہی، اور اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی بات نہیں کی۔ لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں اور ایوان والے بھی سمجھدار تھے کہ وہ شوبیہ خان کہہ کیا رہی ہے، تو سب کو پتہ لگ گیا، اس کا ریئیکشن بھی آیا، لیکن وہ اور جا کے اپوزیشن سیٹ پہ بیٹھ گئی، اور وہاں سے بھی وہ لہراتی رہی اور کوئی کسی کی بات نہیں سنی۔ لیکن بہرحال جو دھینگا مشتی، جو ہنگامہ رائی کے پی کے میں نظر آئی آج اسمبلی میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور جس انداز میں وہاں علی امین گنڈا پور آئے اسمبلی میں، اور یا عوام آئی، یعنی مہمان آئے، مہمان تو پہلے ایوان میں ہی گھس گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایوان میں نہیں جانا، گیلری میں جانا ہے، لیکن بہرحال خاصی بد نظمی کا اظہار ہوا۔ اللہ کرے آئندہ نہ ہو اور یہ اسمبلی چلتی رہیں۔ اب بھگوڑوں سے محتاط رہیں، اور 10 مارچ آخری ہے۔ یہ کپتان نے پیغام دے دیا ہے کہ جناب صرف 10 مارچ تک ٹائم ہے، اگر ساری اسمبلی ہے، سارے ایوان میں سسٹم چل پڑا، نظام آگے بڑھ گیا، تو پھر تو جناب تاڑی منجی پچھلے اندر تو کرو کر ہی چلے جاؤ۔ لہذا 10 مارچ سے پہلے اپنی منجی ٹھوکو، قائم کرو، منجی تھلے ڈانگ پھیرو اور میدان میں آ جاؤ۔ اور انہیں ہفتے والے دن پھر احتجاج کی کال دے دی ہے کہ احتجاج کرو دھاندلی کے خلاف۔ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، حالانکہ وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے۔ یعنی بہت پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں کھلاڑی ہیں اور آل راؤنڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیڈ وکٹ ہو گئے۔ تو یہاں بھی جگہ جگہ پہ ہیڈ وکٹ وہ ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں۔ اب بات میں کرتا ہوں وہ کہ حکم آ گیا عمران خان
جیل سے باہر آئے تو جیل سے باہر کیسے آئیں گے؟ سزاؤں کی موجودگی میں. تو وہ جناب وہ جو ایک کیس یاد ہوگا آپ کو، خاتون جج والا، اس میں جو نئے جج صاحب جہاں مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا 3 اپریل کو ذاتی طور پر انتظام کیا جائے اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے یہاں لایا جائے. یعنی اب مہینوں بعد وہ کھلی فضا میں آئیں گے. اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، ان کو ذاتی طور پر پیش کیا جاتا نہیں کیا جاتا، لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی باقاعدہ نوٹس ہو گیا اور باقی بھی اداروں کو کہہ دیا گیا کہ انتظام کیا جائے اور 3 اپریل کو ان کو لایا جائے اور پیش کیا جائے. اب معاملات جس انداز میں چل رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نہیں، لیکن اب جب اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، فیصلہ آ گیا جس کے چانسز 100% لگ رہے ہیں، تو پھر ایوان میں اتحادی جماعتوں کی 2/3 اکثریت ہو جائے گی. اور بھائی پھر تو پریشان ہونا بنتا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت آ گئی تو پھر تو ایوان بھی چلے گا، ایوان کی کارروائی بھی چلے گی، کابینہ منسٹریاں بھی چلیں گی، سب کچھ ہوگا، حکومت بھی چلے گی اور نظام پکا ہو جائے گا. لہذا یہ جو دکھ ہے، اس دکھ میں پھر سے احتجاج ہوگا. ہفتے کو لوگ کیا رسپانس دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ عقل کا گھاٹا. سیاسی مقدمات کو سیاسی انداز میں لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو قانونی انداز میں نہیں لڑ رہے. لہذا ہر محاذ پر باری باری جو ہے وہ شکست عمران خان کو مل رہی ہے. کیوں؟ کہ ان کی صفوں میں نادان دوست موجود ہیں، اور نادان دوستوں کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر بگڑ رہے ہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.